صلو علیہ وآلہ۔ اس کے بعد بفہوائے آیت قرآن مجید فرقان حمید وانذر عشیرتک الاقربین سورہ نمل پارہ 19۔ اپنے عزیز و اقارب کو تبلیغ اسلام میں روشناس کرائیے اور انہیں ڈرائیے۔ آپ نے آہستہ آہستہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کی طرف توجہ فرمائی۔ بی بی خدیجہ جو پہلے سے ہی آپ کی شیدا تھیں، دین اسلام قبول کیا۔ آپ کے جانی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو آپ کے پاس ہی رہتے تھے، بسط اشتیاق کمسینی میں اس نور مبین سے وابستہ ہوئے۔ جب اشاعت اسلام ہونے لگی اور روز افزوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آپ کی بیعت کرنے لگے تو قبیلہ قریش میں ایک ہلچل سی مچی۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہتے، وہ مقاسمت پر اتر آئے اور طرح طرح سے فتنے برپا کرنے لگے۔ ان میں سب سے آگے ابو لہب، ابو جہل اور مغیرہ تھے، یہاں تک کہ آپ سے قسم قسم کے معجزوں کا تقاضا کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا، اگر تمہارا دین سچا ہے تو یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ تو آپ نے اس سے وعدہ لیا کہ تم اس کے بعد اسلام قبول کر لو گے، تو اس نے اقرار کیا۔ جب شق القمر کا معجزہ انگلی کے ایک اشارے سے رونما ہوا تو جبل ابو قبیس کا ایک پتھر لے کر آپ کی جبین روشن کو زخمی کیا اور کہنے لگا، تم بڑے جادوگر ہو۔ ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، وہ ان سب سے آگے آگے آپ کی اذیت رسانی پر کمر بستہ ہو گئے۔ ایک اور شرط ابو جہل نے یہ رکھی تھی۔ کف دست میں کنکریاں لیے ہوئے آیا اور کہا کہ اے محمد، بتاؤ تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں بتاؤں یا وہ جو تمہاری مٹھی میں ہے بتائیں؟ کنکریوں میں سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وسیع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی تو وہ ان کنکریوں کو آپ کے سامنے پھینک کر چلا گیا اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگا۔ لیکن کرشمہ قدرت دیکھیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر چچا بیعت اسلام سے مشرف ہوئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اشد دشمنان دین آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے۔ 52 سال کی عمر میں معراج کا واقعہ پیش آیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عرش بری پر بلائے۔ معراج کے دلہا چلے، یاسین چلے، طٰہٰ چلے، براق پر تنہا چلے، اسکا چلے، ابہا چلے۔ جب عرش پر محبوب خدا کی جلوہ گری کے سامان ہونے لگے، 7 بہشت سوارے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام عالم ملکوت سے پیام الہی لیے سرزمین حجاز پر نازل ہوئے کہ محبوب الہی کو معراج کی شبنمی فضاؤں میں راتوں رات براق پر لے جائیں، تو وہ آئے حضور نبوی میں، جبکہ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر محو خواب تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آہستہ سے کف پا پر اپنی جبین کافوری رکھی، جس کی ٹھنڈک سے آپ بیدار ہوئے۔ جب معراج کے دلہے سج دھج کر جانب افلاک رواں ہوئے تو شوخی براق آپ کے دامن ناز کو ہوا میں مرتعش کرنے لگی، یہاں تک کہ آپ بیت المقدس میں سیر اولیں سے محظوظ ہوئے۔ وہاں قبۃ الصخرہ کے مقام پر براق کو تھام لیا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور مرسلین آپ کے استقبال کو قیام پذیر تھے، جہاں آپ نے اپنی امامت میں ان سب کو نماز خوشتراز سے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے براق پر سوار ہونے کی التجا کی اور آپ بسط شان دلربائی حشاش بشاش پرواز فرمانے لگے، یہاں تک کہ 7 افلاک لمحہ بصر میں طے ہو گئے اور شجر طوبیٰ کی نورانی فضا میں آپ اترے اور خرامہ خرامہ سدرۃ المنتہیٰ کی طرف چلنے لگے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے توقف کر کے عرض کیا